السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہمارے ملک میں جیسا کہ ہم دیکھتے اور سنتے ہیں کہ بعض مسلمان بھائی غیر مسلموں کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ غیر مسلموں کے مرنے پر جو ان کی مذہبی رسومات اور تقریبات ادا کی جاتی ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں، بلکہ بعض مسلمان تو دیکھا گیا ہے کہ غیر مسلموں کی لاشوں کو غیر اسلامی طریقے سے ہی جلاتے ہیں اور ان کی شب یاترا میں شریک ہوتے ہیں، یا بعض لوگ غیر مسلموں کی لاشوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا غیر مسلموں کے جنازے میں شریک ہونا یا غیر مسلم کے مرنے پر جو مذہبی رسومات اور تقریبات ہوتی ہیں ان میں شریک ہونا، یا غیر مسلم کو دفن کرنا، یا غیر مسلم کو مرنے کے بعد دفن کرنا یا جلا دینا، ان سب چیزوں کا کیا حکم ہے؟ ہمارا دین اسلام کیا اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ سعودی عرب کی دائمی فتویٰ کمیٹی سے اسی طرح کا سوال کیا گیا کہ ما حکم اللہ فی حضور جنائز الکفار الذی اصبح تقلیدا سیاسیا وعرفا متفقا علیہ، کہ کافروں کے جنازے میں شریک ہونے کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ کافروں کے جنازے میں شریک ہونا آج کے زمانے میں ایک عرف بن گیا ہے۔ سماج اور معاشرے میں یہ چلن عام ہوتا جا رہا ہے۔ سیاست کے نام پر، عرف کے نام پر، رواداری کے نام پر بہت سارے مسلمان غیر مسلموں کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب میں کہا گیا اذا وجد من الکفار من یقوم بدفن موتاہم فلیس للمسلمین ان یتولوا دفنہم ولا ان یشارکوا الکفار ویعاونوہم فی دفنہم او یجاملوہم فی تشییع جنائزہم عملا بالتقالید السیاسیہ، کہ اگر غیر مسلم لوگ، کافر لوگ موجود ہوں جو کافروں کے، غیر مسلموں کے جنازہ کو یا ان کی لاشوں کو دفن کر سکتے ہوں، تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی لاشوں کو وہ دفن کریں، اور نہ ہی جائز ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ غیر مسلموں کی تدفین میں کافروں کا، غیر مسلموں کا ساتھ دیں یا ان کی کوئی مدد کریں۔ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ سیاست یا عرف یا رواداری کے نام پر غیر مسلموں کے
جنازے میں شرکت کر کے اس چلن کو، اس عرف کو اور اس سیاسی کھیل کو فروغ دیں، بڑھاوا دیں. جیسا کہ آج کل ہوتا ہے سیاست میں، کہتے ہیں کہ سب کچھ جائز ہے، تو اپنی رواداری دکھانے کے لیے اور یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی جتانے کے لیے اور اس کے پیچھے اپنے فائدے ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے بعض مسلمان اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو فتویٰ کمیٹی نے، جو سعودی عرب کی دائمی فتویٰ کمیٹی ہے، اس نے کہا کہ یہ سب کرنا جائز نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ دلیل ان کی کیا ہے؟ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يُعْرَفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. کہتے ہیں کہ یہ اس لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، منقول نہیں ہے، اور نہ ہی خلفائے راشدین سے. یعنی اس طرح کا کام نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے، اور نہ ہی خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، کسی نے بھی ایسا نہ کیا ہے، نہ کرنے کا حکم یا اجازت یا ہدایت دی ہے. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے ایسا نہیں کیا اور ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی، جبکہ اس زمانے میں بھی غیر مسلمین مرتے تھے اور ان کو دفن کیا جاتا تھا یا انتم سنسکار کیا جاتا تھا ان کا، لیکن مسلمان اس زمانے میں شریک نہیں ہوتے تھے ان کے انتم سنسکار میں. آگے کہتے ہیں بل نہى اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقوم علی قبر عبداللہ بن ابی بن سلول وعلل ذلك بکفرہ. کہتے ہیں کہ بلکہ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کیا کہ آپ عبداللہ بن ابی بن سلول کی قبر پر کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں. عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین تھا، مدینے میں منافقوں کا سردار تھا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر پر کھڑے ہونے سے، یعنی اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا، گویا کہ اس کے جنازے میں شریک ہونے سے منع کر دیا. اور اس کی تعلیل کیا کی، اس کی علت کیا بیان کی اللہ نے؟ کہ وہ کفر پہ مرا. عبداللہ بن ابی بن سلول وہ نفاق اور کفر کی حالت پہ مرا، لہٰذا جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کا جنازہ پڑھے، اس کی قبر پر جائے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. سورہ توبہ آیت نمبر 84. کہ آپ ان میں سے کسی پر کبھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر آپ کھڑے ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ فسق کی حالت میں وفات پائے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر منافقین اور کفار کے بارے میں بالکل وضاحت کے ساتھ منع کر دیا ہے کہ چونکہ وہ کافر ہیں، فاسق ہیں اور ان کی موت کفر اور نفاق کی حالت میں ہوتی ہے، لہذا جائز نہیں ہے ان کے جنازے میں شرکت کرنا. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ مَنْ يَدْفِنُهُ دَفَنَهُ الْمُسْلِمُونَ كما فعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم بقتل بدر وبعمه ابی طالب لما توفی قال لعلی رضی اللہ عنہ اذهب فوارہ. آگے کہتے ہیں
کہ یہ تو یہ ہوا کہ جب غیر مسلمین کفار موجود ہوں جو غیر مسلموں کافروں کا انتم سنسکار کر سکتے ہوں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے ان کے انتم سنسکار میں شرکت کرنا۔ لیکن اگر غیر مسلمین موجود نہ ہوں، کافر لوگ موجود نہ ہوں جو اپنے مردوں کو، جو کسی غیر مسلم یا کسی کافر کے جنازہ کو انتم روپ دے سکے، اس کو دفن کر سکے یا جلا سکے، جیسا کہ وہ لوگ جلاتے ہیں اپنے یہاں ملک میں ہندو لوگ، تو اگر غیر مسلمین اس کام کو کرنے والے نہ ہوں، موجود نہ ہوں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں مسلمان غیر مسلموں کی لاشوں کو دفن کر دیں گے۔ جب غیر مسلمین نہیں ہیں کہ وہ غیر مسلموں کی لاشوں کو دفن کر سکیں، تو ایسی صورت میں چونکہ مجبوری ہے تو بحالت مجبوری جائز ہوگا کہ مسلمان غیروں کی لاشوں کو دفن کر دیں۔ جلانے کا نہیں ہے حکم، جلانا جائز نہیں ہے، کسی بھی حال میں مردے کو جلانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان کی لاش ہو یا غیر مسلم کی لاش ہو۔ یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ اس کے اندر مردے کی اہانت ہوتی ہے، بے ادبی اور بے حرمتی ہوتی ہے، اور آگ سے جلانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کا عذاب ہے آگ سے جلانا۔ یہ حق صرف اللہ کو حاصل ہے کہ آخرت میں کافروں کو اور منافقوں کو یعنی جہنمیوں کو جہنم کی آگ میں چلائے گا۔ تو بہرحال جلانا جائز نہیں ہے اس صورت میں بھی، زیادہ سے زیادہ دفن کرنا جائز ہوگا جب غیر مسلمین نہ ہو اس کام کے کرنے کے لیے کہ وہ غیر مسلم کی لاش کو دفن کر سکیں یا جلا سکیں جیسا کہ ان کا طریقہ ہے۔ تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے بحالت مجبوری جائز ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کی لاش کو جو ہے دفن کر دیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو غیر مسلمین جو کافر لوگ قتل کیے گئے تھے جنگ بدر میں، ان کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا، ان کو دفن کر دیا گیا، گڑھے کھود کر ان کو ڈال دیا گیا۔ تو یہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، کافروں کی لاشوں کو دفن کر دیا جنگ بدر کے اندر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلمین کی لاشوں کو اگر غیر مسلمین نہ ہوں ان کو انتم سنسکار دینے کے لیے تو مسلمان ان کو دفن کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جن کی وفات حالت کفر میں ہوئی تھی، جو کلمہ نہیں پڑھے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی تھی لیکن اللہ نے نہیں چاہا، توفیق نہیں ملی، تو بہرحال وہ ایمان لائے بغیر کفر کی حالت میں فوت ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اذهب فواریہ، جاؤ اور ان کو چھپا دو، یعنی مٹی میں چھپا دو، یعنی دفن کر دو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کی لاشوں کو مسلمان دفن کر سکتے ہیں بشرطے کہ غیر مسلمین اس کام کو انجام دینے کے لیے موجود نہ ہوں۔ یہ فتویٰ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے یہ سعودی عرب کی دائمی فتویٰ کمیٹی کا ہے، جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 10 اور 11۔ آپ کے سامنے جو نقل کیا گیا ہے اس فتوے کو، وہ کتاب فتاوی علماء البلد الحرام سے، فتاوی جنائز کے سیکشن سے مسئلہ نمبر 12 ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 792 تا 793۔ تو محترم حضرات، بزرگوں اور بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ عام حالات میں، نارمل حالات میں غیر مسلموں کے جنازے میں شرکت کرنا، غیر مسلموں کے جنازے کو دفن کرنا
یا غیر مسلموں کے جنازے کو جلانا یا جو کہتے ہیں انتم سنسکار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں کے مرنے پر جو مذہبی رسومات اور تقریبات ادا کی جاتی ہیں، دھارمک سماروہ ہوتے ہیں ان کے، اس میں شرکت کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلم ملک ہے یا غیر مسلم ملک ہی ہے، لیکن کسی کافر کی، کسی غیر مسلم کی موت ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، کوئی غیر مسلم، کوئی کافر جو اس کو دفن کرے، یا ہے لیکن وہ دفن کرنے کے لیے سامنے نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو زمین میں دفن کر دے، گڑھا کھود کے دفن کر دے۔ اتنا کرنا جائز ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ انتم سنسکار کرنا ان کے طریقے کے مطابق، یعنی ان کو جلانا، یہ جائز نہیں ہے۔ نماز جنازہ نہیں ہوگی، مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی، لیکن بس اس کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا جائے گا۔ اس حد تک جائز ہے، وہ بھی کب؟ جب غیر مسلمین اس کام کو کرنے کو موجود نہ ہو یا تیار نہ ہو۔ تو ابھی ہندوستان کے اندر کورونا وائرس کی وجہ سے سنا گیا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے غیر مسلمین جو مر گئے تو ان کو غیر مسلمین نے انتم سنسکار نہیں دیا، ان کو نہیں جلایا، تو کئی مسلم نوجوان کے بارے میں یا مسلم لوگوں کے بارے میں دیکھا اور سنا گیا کہ وہ آگے بڑھے اور ان کو جا کے جلایا اور انتم سنسکار کیا، جیسا کہ ان کے غیر مسلموں کے دھرم میں کیا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اس طرح سے انتم سنسکار کرنا جس طرح سے ہندو اپنے مرنے والوں کے مرنے کے بعد کرتے ہیں، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی غیر مسلم نہیں آیا اس کو انتم سنسکار دینے کے لیے، جلانے کے لیے، تو آپ ایسا کر سکتے تھے کہ زمین میں کھدا گڑھا جو ہے کھود کر آپ اس کو دفن کر سکتے تھے۔ تو ایسا کرنا آپ کے لیے جائز تھا مجبوری کی حالت میں، البتہ داہ سنسکار کرنا یہ جائز نہیں تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جی ہاں، رواداری اپنی جگہ اور ہمدردی اپنی جگہ، لیکن جب یہ اسلامی تعلیم سے ٹکرائے تو پھر ایسی صورت میں اسلامی تعلیم کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ جلانا جائز نہیں ہے، چاہے مسلم کی لاش ہو یا غیر مسلم کی لاش ہو۔ اور پھر مذہبی رسومات اور تقریبات، غیر اسلامی مذہبی رسومات اور تقریبات کرنا یہ کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ جس طرح سے ان کے تہواروں میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، خوشی کے تہواروں میں جو مذہبی اور دھارمک ہوتے ہیں، اسی طریقے سے غم کے موقع پر بھی جو ان کے یہاں مذہبی تقریبات یا رسومات ہوتی ہیں ان میں شرکت کرنا جائز نہیں۔ جب شرکت کرنا جائز نہیں ہے تو پھر باضابطہ اس رسم کو یا تقریب کو انجام دیا جائے مسلمانوں کی طرف سے، ایسا کرنا بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا۔ اس سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا اور سلف صالحین کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ یہ حکم ہے کہ اگر غیر مسلمین موجود نہ ہو یا تیار نہ ہو ان کو دفن کرنے کے لیے غیر مسلمین کو، تو ایسی صورت میں مسلمان آگے بڑھ کے ان کو دفن کر سکتے ہیں۔ بس نہ اس کے لیے نماز پڑھی جائے گی، نہ مغفرت کی دعا کی جائے گی، اور نہ ہی ان کو ان کے طریقے کے مطابق جو ہے دفن کیا جائے گا یا جلایا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ بس زمین میں گڑھا کھود کر چھپا دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، اتنی گنجائش ہے بس بحالت مجبوری۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ وہ ہمیں ہر کام کو
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیر اسلامی طور طریقے سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اس زندگی میں دین پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔